وصلي ويسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، یہ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب کر کے اور ان کے وصال کے دن اور وقت وصال ان کے عرس شریف اور ان کے قل کی محفل کا یہاں انعقاد ہوا. اور ابھی مولانا شاہی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے حضرت تاج الشریعہ کے قل کے تعلق سے، قل کی محفلوں کے تعلق سے، کہ ایک جگہ روکنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں جو حضور تاج الشریعہ کے قل کی محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے گا. اور جب سے حضرت تاج الشریعہ نے وصال فرمایا تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی محفلیں نہ صرف شہر بریلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے چہلوں کی، ان کے صوم کی فاتحہ کی اور اب ان کے عرس کی محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کی نعت پاک ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ کسی نے اس کو بدل کر کے ذرا یوں کہا، اگرچہ اس کا وزن گر گیا ہے مگر بطور ظرافت میں اسے پیش کرتا ہوں کہ عاشق کو آؤ عاشق کا روضہ دیکھو، عرس رضوی تو دیکھ چکے عرس اظہری دیکھو. تو اب یہ جو ہے عرس رضوی کی برکتیں اور عرس رضوی کی بہاریں یہ آج پھر اعلیٰ حضرت کی گلیوں میں نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو مولانا شاہی صاحب نے فرمایا کہ یہ سب جو بستی بستی قریہ قریہ ہو رہا ہے اور علم کا سمندر فیض کا دریا ہو رہا ہے، یہ سب سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے. اور حضرت تاج الشریعہ سرکار اعلیٰ حضرت کی دعا تھے. وہ ایک اعلیٰ حضرت کی نعت پاک ہے نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس میں جو اعلیٰ حضرت نے مقطع کہا تھا، صبا وہ چلے وہ پھول کھلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اس کا پس منظر ذرا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام اور چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کہ یہاں سب شہزادیاں ہی شہزادیاں ہو رہی تھیں ولادت. اور اعلیٰ حضرت کو پوتے کی بڑی خواہش تھی. تو اس وقت جب حضور حجت الاسلام کے اہلیہ سے امید تھی تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا تھا اور مقطع میں یہ اشارہ کیا تھا کہ صبا وہ چلے وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے جو باغ پھلائے، وہ پھول کھلے کہ باغ پھلے، اور کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. تو حضور مفسر اعظم ہند کی ولادت ہوئی جو حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے
اپنے پوتے مفسر اعظم ہند کو ایک گودی پہ بٹھایا اور اپنی پوتی جو حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی تھی ان کو دوسرے گودی پہ بٹھا کر کے وہیں نکاح فرما دیا. تو ان سے پھر اعلیٰ حضرت کی نجم الطرفین اولاد حضرت ریحان ملت بڑے شہزادے، پھر حضور تاج الشریعہ، اور وہ جو اعلیٰ حضرت کی دعا تھی کہ صبا وہ چلے وہ پھول کھلے، تو وہ یہ پھول کھل گیا تھا تاج الشریعہ کی شکل میں. تو صبا وہ چلے وہ پھول کھلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. تو یہ جو ہے یہ سب وہ پھول کھلے جو تھا وہ اعلیٰ حضرت کے پھول کا نام حضور تاج الشریعہ، وہ اعلیٰ حضرت کی دعا کا نام حضور تاج الشریعہ. اور حاضرین محترم، میں سمجھتا ہوں جو حضرت تاج الشریعہ کی جو سب سے اہم چیز جو ساری دنیا کو، سارے علماء کو متاثر کرتی ہے اور سر تسلیم خم کرتی ہے، وہ یہ کہ حضرت تاج الشریعہ اپنے اسلاف کے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. ایک انچ اور ایک حرف بھی اپنے اسلاف کے خلاف وہ برداشت نہ کرتے. حضرین محترم، بہت ہندوستان میں بڑے بڑے علمی مراکز قائم ہوئے تھے، علمی خانوادے تھے. بھائی خاندان ولی اللہ ہی بھی تھا. حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اسی خاندان میں اسماعیل دہلوی پیدا ہوا، اور پھر خاندانی جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا. پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شد، کہ نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو برا ہو گیا اور نبوت کے خاندان ہی ختم ہو گیا. اور سگے اصحاب کہف پائے نیکاں گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا اس نے نیکوں کی صحبت اختیار کی، وہ انسانی ہو گیا، کتا انسان ہو گیا، انسانوں جیسا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو حضرت ولی اللہ، حضرت رفیع الدین محدث دہلوی، حضرت ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی، پورا خانوادہ علمی تھا. علم ختم، مرکز ختم. پھر آپ کے یہ خیر آباد میں ایک علمی مرکز قائم ہوا، علمی خانوادہ کا منقولات میں تھے، معقولات میں تھے. حضرت فضل امام خیر آبادی، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ عبدالحق خیر آبادی. علم ختم، مرکز ختم. علم آیا، علم نہیں رہا، عمل نہیں رہا، مرکز ختم ہو گیا. پھر یہ آپ کے بدائن شریف میں ایک علمی خانوادہ تھا. حضرت عین الحق عبدالمجید بدائنی، حضرت فضل رسول بدائنی، حضرت تاج الفہول محب رسول مولانا عبدالقادر بدائنی، حضرت مولانا عبدالمقتدر بدائنی، حضرت مولانا عبدالقادر بدائنی. علم ختم، مرکز ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم فرمایا آپ کے بریلی پر، اس مرکز اہل سنت پر، کہ جو مرکز آج سے 200 سال سے قائم ہے. اعلیٰ حضرت اپنے وصایا میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جب اعلیٰ حضرت وصال فرما رہے تھے 2 گھنٹہ 48 منٹ کا اعلیٰ حضرت کی وصیت تلمبل فرمائی تھی. اپنے بڑے صاحبزاد حضرت الاسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الحمدللہ تعالی میرے خانوادے سے فتوے نکلتے ہوئے 90 برس سے زائد ہو چکے. اعلیٰ حضرت تک 90 برس ہو چکے. اور میرے دادا حضور علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ نے یہ کام کیا. ان کے بعد میرے والد گرامی حضرت مفتی تقی علی خان رحمۃ اللہ نے یہ کام کیا. پھر میں نے اپنے والد گرامی سے کم عمری میں یہ سارے بار اپنے کاندھوں پر لے لیے. میں نے ساری زندگی یہ کام کیا اور اب میں تم تینوں کو وصیت کرتا ہوں. حامد رضا تم ہو، مصطفیٰ رضا ہے، اور تمہارا بھائی حسین رضا ہے. مل بانٹ کے کام کرو گے تو کر سکتے ہو. حاضرین محترم، یہ مرکز جو علمی مرکز قائم ہوا بحمد اللہ تعالی کے دادا سے،
اور یہاں سے آپ ذرا شمار کر رہی ہے رضا علی خان سے، حضرت علامہ امام رضا علی خان، حضرت علامہ امام نقی علی خان، پھر مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، علامہ حسن رضا خان، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان، علامہ حسنین رضا خان، حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان، اور پھر تحسین ملت، سبطین ملت، حبیب ملت، ریحان ملت اور اب تاج الشریعہ۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کرم فرمایا وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا واقعہ ہے سورہ کہف میں کہ حضرت جو خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور پھر آخر میں جو حضرت خضر علیہ السلام کو اتباعی کرتی تھی اور بچوں کو اور نابالغ بچوں کو جو خزانہ نصیب ہوا تھا، اس کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ وہ ان بچوں کے 14ویں پشت میں جو دادا تھے وہ صالح تھے، کانا ابوہما صالحا، قرآن میں آیا ان کے بعد وہ صالح تھے۔ تفسیر میں بیان ہوا کہ وہ ان کے 14ویں پشت اوپر تھے، تو ان نے باپ کی برکت 14 پشت کے بعد پھر ان بچوں کو ملی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے کو خزانہ ملا۔ تو اعلیٰ حضرت یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی علامہ رضا علی خان نے جو میرے دادا حکومت کامل ہے، ان کی برکت تو ابھی کوئی نسلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیے آگے کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور جب تک الحمدللہ تعالیٰ عشق رسول اندر قادے میں رہے گا، علم و عمل کی دولت اس کا قادے میں رہے گی، تب تک یہ سلسلہ اور یہ مرکز، یہ علمی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جب حضرت کی فاتحہ کی تکبیر کا آغاز ہو گیا ہے اور تلاوت قرآن پاک